یہ 3 دفعہ جو ہے وہ تینوں دفعہ اللہ نے 1000 3000 5000 فرشتوں کو وقفے وقفے سے بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ تمہارا اتباع مصطفیٰ، تمہارا نبی کے ساتھ توسل کیسا ہے. قائم رہو گے صبر کے ساتھ، حق کے ساتھ قائم رہو گے میرے محبوب کے پیچھے، صحیح، تو میں تمہاری مدد وقفے وقفے سے کرتا رہوں گا. اگر تم ایک لمحے کے لیے بھی اس کی اتباع سے یا اس کی اطاعت سے تم ہٹے، میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. صحیح، کیونکہ بنیاد جو ہے وہ تمہارے نبی کی اطاعت. بے شک بے شک. اس دور میں بھی سیرت مصطفیٰ جب چلنا ہم چھوڑ دیں گے، پروردگار کوئی رحمت نہیں کرے گا ہم پہ. بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہی سوال لے کے آپ کی طرف آتی ہوں، اور اس کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعائیں ہیں، اور خاص طور پہ یا حی یا قیوم برحمتی کا استغیث، میرا بھی ماننا ہے اور بہت سارے مسلمان اس چیز پہ یقین رکھتے ہیں کہ جب بھی کوئی مشکل مہم یا کوئی ایسا مرحلہ آپ کو درپیش ہو، تو آپ زیادہ سے زیادہ اس کا وظیفہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی رات کو اختیار کیا تھا، تو اس کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ مشکل چیزیں آپ کے لیے آسان ہو جاتی ہیں. آپ کی التجائیں، آپ کی دعائیں، آپ تو نبی رحمت ہیں، آپ کو تو اللہ کی امید، لیکن مسلسل دعا گو ہیں، مسلسل دعا گو ہیں. جی ہاں، میں آپ سے عرض کروں کہ پہلے تو میں وہی نقطہ بیان کروں کہ فضائے بدر ہے کیا. فضائے بدر دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کی ایک یونٹی، ایک اتحاد، ایک اتفاق. یعنی وہاں پر مہاجرین بھی ہیں، وہاں پر انصار بھی ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں فضائے بدر جو علامہ نے کہا ہے، اقبال نے، اس کا مقصد یہی کہ آپس میں ایک یونٹی پیدا کرو، ایک اتحاد پیدا کرو. اور جب اتحاد تمہارے درمیان ہو جائے گا، اور پھر تم توکلت علی اللہ کرتے ہوئے اگر چھڑی بھی لے کر جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی فوج بھیج دے گا. چنانچہ جب آقا کائنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ معرکہ پیش آیا تو آپ نے 3 مرتبہ جو ہے وہ خطاب فرمایا، تو انصار نے سمجھ لیا کہ روئے سخن ہماری جانب ہے. لہذا ان میں سے پھر حضرت معاذ کھڑے ہوئے، حضرت عبادہ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے قوم نے، حواریوں نے کہا کہ آپ لڑو، آپ کا خدا لڑو. حضرت مقداد نے کہا، نہیں، حضرت مقداد نے اور حضرت معاذ نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے ساتھ چلیں گے. خود بخدا اگر آپ گرو کے غمدان تک جائیں گے وہاں چلیں گے، اگر آپ کہیں گے سمندر میں چھلانگ لگا جاؤ تو ہم وہاں پھر حضرت مقداد کھڑے ہوئے. پھر انصار کے ایک سردار، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے دائیں لڑیں گے، بائیں لڑیں گے، آگے لڑیں گے، پیچھے لڑیں گے. آپ کہیں گے سمندر میں کود جاؤ، ہم سمندر میں کودنے کے لیے تیار ہیں. اور یا رسول اللہ، آپ جتنا ہم سے لیں گے وہ ہمیں اس سے زیادہ بڑھ کر محبوب ہوگا جو آپ ہمارے لیے چھوڑ دیں گے. تو یہ وہ اسپرٹ تھی، یہ وہ جذبہ تھا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا اللہ پر توکل، رسول اللہ سے توسل، اور ایک یونٹی، ایک اتحاد، ایک اتفاق کہ ایک ایسی صورت تھی. اس لیے کہتے ہیں نا کہ not the gun but the man behind the gun، کہ انسان کو بندوق نہیں مارتی بلکہ بندوق کے پیچھے جو چلانے والا ہے وہ مارتا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ وہ بھی نہیں مارتا، اس کے پیچھے جو جذبات ہوتے، جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں انسان کے، تو وہ سینٹیمنٹس پیدا کریں، وہ اتحاد، اتفاق، اور اللہ کی ذات پر انمٹ کوئی شک، کوئی شبہ نہ ہو، کہ ایک کامل یقین کامل آ جائے، اور پھر رسول اللہ کے سپرد خود کو کر دو، تو پھر اللہ تبارک و تعالی آسمانوں سے پھر تمہارے لیے مدد و نصرت نازل کرتا ہے. تو آج ہمارے درمیان اتحاد، اتفاق نہیں ہے. آج 1.7 بلین مسلمز on this planet, they are living in this planet. لیکن اب کیا ہے، وہ 313 کے مقابلے میں وہ ظالم و جابر کے سامنے کھڑے ہو گئے. لیکن آج ہم میں کیا ہے؟ ہم میں آج اتحاد نہیں ہے، آج ہم میں یونٹی نہیں. آج ہم فرقہ واریت میں بٹ گئے، آج ہم مختلف رنگ و نسل میں بٹ گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو فضائے بدر تھی وہ آج ہم سے مفقود ہو گئی. اور دوسرا، جہاں تک دعا کا تعلق ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی میں یا حی یا قیوم بہت خوبصورت الفاظ ہیں. جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات اعظم کا وہ جو ایک بہت سارا سلسلہ چلا ہے، کوئی کہتا ہے یہ اس میں اعظم ہے، کوئی کہتا ہے وہ اس میں اعظم ہے. تو آپ نے جو جس پر یقین کر لے، اللہ کے تو سارے اسماء اس میں اعظم ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں کوئی اس میں اصغر نہیں ہے، سارے کے سارے اعظم ہیں. لہٰذا اللہ کے سارے نمبر مختلف صوفیاء کرام کا ماننا ہے. تو یقیناً جو جس طرف چل نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا حی یا قیوم بھی اس میں یا حی یا قیوم کا کیا کہنا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس نے یا اللہ کہہ دیا
اس نے اللہ کے سارے ناموں کا ذکر کر لیا. بے شک اللہ اور کے جس نے ذاتی یا نام. محمد کہہ دیا اس نے رسول اللہ کے سارے اسما کا ذکر کر لیا. ماشاءاللہ. لہٰذا یا اللہ کہیں گے اس میں حی بھی آ گیا, قیوم بھی آ گیا, رازق بھی آ گیا, رزاق بھی آ گیا, سمیع بھی آ گیا, بصیر, اللہ کے سارے اسما آ گئے. تو اللہ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پرائرٹی ہے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں. وہ عریش بدر, ایک وہاں پر باقاعدہ ایک چھپڑ سا ڈالا گیا بلندی پر, اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ ہوگا. حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگ رہے ہیں, یہاں تک کہ گری ساری. اور یہ کون کہہ سکتا تھا کہ اللہ اگر 313 نہ ہوں گے. یہ وہ مقام نیاز بول رہا تھا, ٹھیک ہے نا, وہ مقام نیاز تھا اور وہ مقام ادا تھا, وہ مقام محبوبیت تھی کہ اللہ 313 چلے گئے تو پھر اس زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہ ہوگا. اے اللہ تو مدد نازل فرما. حضور پوری رات عاجزی اور انکساری, اور یہ اس بات کی تلقین اور سنت ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت آئے, آزمائش آئے, تو پھر ایسا نہیں کہ آپ نے غمزدہ ہو کر اور کسی کونے میں جا کر چھپ جائیں اور حسرتوں پر آنسو بہاتے ہوئے سو جائے. نہیں, اللہ کی یاد میں آپ نے جاگنا ہے. یہ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں اللہ کو نہیں پتا کہ ہمیں مشکل ہے, وہ دیکھ رہا ہے, اسے پتا ہے ہم مشکل میں تکلیف میں ہیں, وہ ہماری مدد. اللہ کو مانگنا پسند ہے. وقال ربکم ادعونی استجب لکم, کہ اے میرے بندو مجھ سے مانگو تضرعا و خفیہ, مجھ سے مانگو تو روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے, بے قراری کے انداز میں مانگنا اللہ کو پسند ہے. لہٰذا یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ وہ تو مقام توکل ہے کہ جہاں پر بعض اوقات وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام, پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو سنت ہے کہ جب وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لمحات ملتے ہیں تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرنے والوں کی شان کیا ہوتی ہے وہ بتا. لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہر دور کے نبی ہیں, قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لہٰذا آپ نے اسباب کو اختیار کرنے کا جہاں حکم دیا وہیں دعا کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی تلقین بھی عطا فرمائی ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں فرشتے نازل ہوئے اور صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حزم کی آواز آ رہی ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل کے گھوڑے کا نام ہے, اور جبرائیل جو ہے وہ اپنے گھوڑے کو جب ہانکتے تھے تو حزم کہتے تھے. اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا کیا کہنا, آپ نے جنگ سے پہلے بتا دیے. لیکن دعا دیکھیں آپ کو پتا ہے کہ کون یہاں مرے گا, لیکن پھر بھی اس کے بعد آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے. اور آپ نے بتایا کہ یہاں پر یہ سردار, یہاں پر یہ سردار, بالکل اسپاٹ لے کر وہاں پر بتا دیا. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے, لیکن غلاموں کو بتانا یہ مقصود تھا کہ مجھے خدا نہ سمجھ لینا, میں اللہ کا بندہ ہوں, اور بندگی کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ سب کچھ عطا کر دے, پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے. بہت خوبصورت پوائنٹ آپ نے دیا ہے, جزاک اللہ. بریک کے لیے رکیں گے یہاں پہ, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. کرائیے تھے میں میلی تن میلا میرا, میں میلی تن میلا میرا, کرپا کرو سرکار, نظر کرم سرکار, پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے, میں پاپ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے, آئی تم رے دعا, نظریں کرو سرکار. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاءاللہ. اور میرے کھویا بیچ بھنور
کشتی ڈوب نہ جائے یا رسول اللہ میرے آقا میرے کھویا بیچ بھور کشتی ڈوب نہ جائے واہ سبحان اللہ تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے پار کرپا کرو سرکار سبحان اللہ اور کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین کچھ تو میری آس بندھا دو تن من ہے بے چین آقا روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی روتے روتے رتیاں بیتی کب ہوگا دیدار نظریں کرو سرکار کر دو کرپا کرو سرکار میں میلی تر میلا میرا کرپا کرو سرکار نظریں کرو سرکار ماشاءاللہ